بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے، عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ بھی دولت نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جوڑا مثالی رہا۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے آ جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے
سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہاتھ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن بھی یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ یہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ جانا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں، کوئی اس کو ناپ ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر اس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اور خیر 2 دنوں کے بعد ہی خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر وہی عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید 4 دن گزر گئے اور خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہیں کہ چاہے میرے زیور بیچ دو،
چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے چلو، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہ گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، قربان جائیں، آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے۔ وہ اپنی بخشش پر جاؤں اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چند آنسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام سے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں۔ اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ اپنے پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔